لبیک 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 یا اللہ، لبیک 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 یا اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1184 ہے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، تمام تعریفات تیرے لیے ہیں اور نعمت بھی ہے تیری طرف سے ہے اور بادشاہی بھی تیری طرف سے ہے۔ لیکن بعض اوقات لوگ یعنی بعض کو سنا ہے لبیک یا رسول اللہ، بہتر افضل میرے بھائی لبیک یا اللہ۔ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جب تحفظ ختم نبوت کی بات آتی ہے، جب ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آتی ہے، تو کچھ لوگ اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے پیر خانوں میں، اپنے اپنے مرید خانوں میں، اپنے اپنے بنگلوں میں، اپنے اپنی مساجد اور مدارس میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم بدنام نہ ہو جائیں اور ہماری عزت نہ خراب ہو جائے اور ہمیں کوئی فنڈ دینے سے پیچھے نہ ہٹ جائے۔ اسی طرح کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کا کہنا کہ لبیک یا رسول اللہ کہنا بالکل جائز نہیں۔ وہ اس پر ویڈیو بھی بنا چکے ہیں اور تحریری طور پر کچھ کتابیں بھی لکھی چکے ہیں، اور اسی طرح فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر وغیرہ، انسٹاگرام پر یہ کچھ تحریری طور پر کچھ نوٹس وغیرہ بھیج دیے کہ لبیک یا رسول اللہ کہنا بالکل جائز نہیں۔ سب سے پہلے جو لوگ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے سے جلتے ہیں یا ان کو اعتراض ہے یا وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں، سب سے پہلے ان کے لیے یہ چیز لازم ہے اور واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب، اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی احادیث مبارکہ، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے اس کے عدم جواز یا حرمت کے دلائل فراہم کریں۔ اگر دلائل موجود ہیں تو ہمیں دکھا دیں کہ یہ دلائل موجود ہے کہ لبیک یا رسول اللہ کہنا یا رسول اللہ کہنا جائز نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر جا بجا اپنے محبوب علیہ السلام کو اچھے القاب کے ساتھ پکارا ہے۔ اللہ رب کائنات کسی جگہ فرماتا ہے یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر۔ جا بجا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کو اچھے القاب کے ساتھ پکار رہا ہے۔ قرآن مجید میں ان کلمات کا موجود ہونا اور اس پر نبی پاک علیہ السلام یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا کوئی جرح نہ کرنا یا اس کو قید نہ کرنا، اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر کہنا جائز ہے، تو اسی طرح یا ایہا الرسول، لبیک یا رسول اللہ کہنا بھی جائز۔ لبیک کے معنی کیا ہیں؟ لبیک کے معنی ہے، اب کچھ کہتے ہیں کہ لبیک یا رسول اللہ نہیں بلکہ لبیک اللہم لبیک کہنا چاہیے۔ پہلے لبیک کے معنی کیا ہے؟ لبیک کہتے ہیں کہ ہم آپ کی اطاعت اور آپ کے اتباع کے لیے حاضر ہیں۔ جب لبیک اللہم لبیک کہا جاتا ہے وہاں یہ مراد ہوتا ہے کہ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے مجھے تخلیق کرنے والے۔ اور جب لبیک یا رسول اللہ کہا جاتا ہے اس سے مراد یہ کہ اے میرے پیارے رسول، ہم تیری اطاعت اور اتباع کے لیے حاضر ہیں۔ قرآن پاک کے اندر واضح طور پر موجود ہے۔ اللہ رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اس کے ساتھ ساتھ اس کے حبیب کی بھی اطاعت کرو۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے یہاں سے اطاعت ثابت ہو گئی۔ اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، فاتبعونی اتباع، فاتبعونی یحببکم اللہ، یہاں سے اتباع ثابت ہو گئی۔ اب اتباع اور اطاعت، اس سے مراد کیا ہے؟ اس کا مترادف کیا ہے؟ اس کا مترادف لبیک یا رسول اللہ ہی ہے کہ ہم اے میرے پروردگار کے پیارے حبیب، ہم تیری اتباع اور اطاعت کے لیے حاضر ہیں۔ یہ قرآن پاک کے اندر واضح طور پر یہ آیتیں موجود ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ کہنا کوئی ناجائز نہیں بلکہ جائز ہے۔ اے میرے پیارے رسول، ہم حاضر ہیں۔ کس چیز کے لیے حاضر ہو؟ ہم تیری اطاعت اور اتباع کے لیے حاضر ہیں۔ اسی طرح
امام بخاری کے استاد محترم محدث ابو بکر عبداللہ مصنف ابن ابی شیبہ کی کتاب کے اندر کتاب الفضائل جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 32 پر اس حدیث پاک کو نقل فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور پر حاضر ہوا اور چلا چلا کر کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ تیری امت بارش کے لیے ترس رہی ہے، یا رسول اللہ تیری امت بارش کے لیے ترس، چلا چلا کر وہ شخص چلا چلا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے استغاثہ پیش کر رہا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا سلام پیش کرنا، اس کے بعد یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ بارش عطا فرمائے گا۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع نہ کیا کہ یا رسول اللہ کہنا جائز نہیں، شرک ہے، اور کسی اور صحابی نے بھی اس شخص کو منع نہ کیا کہ یا رسول اللہ کہنا جائز نہیں ہے، شرک ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع نہیں کر رہے اور صحابہ کرام منع نہیں کر رہے۔ ایک اور تعویل پیش کرتے ہیں کہ وہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر انور کے سامنے کی بات ہے، تو جب یا لفظ یا تم کہتے ہو لفظ یا کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارنا جائز نہیں، شرک ہے، تو جب یہ چیز شرک ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر انور کے سامنے کیسے جائز ہو گیا؟ پھر امام جرح التعدیل امام ابن حجر مکی نے فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 445 پر اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح پھر تفسیر کبیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 478 پر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح خصائص کبریٰ محدث جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ جلد نمبر 5 پر یہ روایت یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک وصیت کی کہ جب میرا وصال ہو جائے تو میری جو میت ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی روزہ مبارک کے سامنے وہاں رکھنا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت طلب کرنا۔ وہاں پر یا رسول اللہ کے لفظ موجود ہیں۔ اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شرک کے فتوے لگاؤ، یہ ان مولویوں کو کہنا کہ یہ بالکل جائز نہیں، یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے۔ مطالعہ کرنا چاہیے، صرف اپنی کتابوں کا نہیں بلکہ محدثوں کا، تفسیروں کا، حدیثوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ آپ کی یہ تمام اعتراض دور ہو جائیں گے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا، یہ فتوح الشام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 160 پر، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 324، جب جنگ یمامہ لڑی جا رہی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اس وقت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ 13,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لشکر کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ یا محمدہ کا نعرہ لگاؤ، یا محمدہ کا نعرہ لگاؤ، تو سب 13,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا۔ اب 13,000 صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پر فتوے لگاؤ، وہ لفظ یا کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پکار رہے ہیں۔ اسی طرح فتوح الشام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 129 پر ابو عبیدہ بن جراح وہ جب حلب میں جنگ کر رہے تھے تو حلب میں جنگ کرتے کرتے انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لفظ یا محمدہ کہہ کر پکارا۔ اب یا محمدہ کہہ کر پکارا، حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح ان پر فتوی لگاؤ، یا محمدہ یا محمد یا رسول اللہ کہنا جائز نہیں۔ کیسے جائز نہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یا محمد یا رسول اللہ کے کلمات ارشاد فرمائے اور نعرے لگائے۔ مولانا زکریا سہارنپوری کتاب الفضائل حج کے صفحہ نمبر 917 پر امام نووی کی کتاب المناسک کے حوالے سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارکہ کے سامنے ابن عمر حاضر ہوتے تو وہ یہ کہتے کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا ابتا۔ اپنے والد گرامی کو کیا کہتے ہیں؟ یا ابا۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فتوے لگاؤ۔ تفسیر کبیر، تفسیر مدارک امام غزالی اور بہت سے دلائل ہمارے پاس موجود ہیں، بہت سے دلائل ہمارے پاس موجود ہیں۔ آپ صرف مطالعہ کریں، آپ کو ہر چیز مل جائے گی۔ تو لہٰذا ان دلائل سے
ان قرآن پاک کی آیت، صحابہ کرام کے روایت اور ان کے یہ نعرے لگانا اور دیوبند کی کتابوں سے یہ چیزیں جو ثابت ہیں، اس سے مراد یہ کہ لبیک یا رسول اللہ لگانا، کہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا جائز جائز جائز، ناجائز نہیں۔ ناجائز جو کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ لگانا بالکل جائز نہیں، تو وہ قرآن پاک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عدم جواز یا حرمت کے دلائل فراہم کریں۔ جواز کے جو دلائل تھے میں نے آپ کو پیش کر دیے۔ اگر کسی میں ہمت ہے جو کہتا ہے کہ بالکل جائز نہیں، میں غلط کہہ رہا ہوں، تو وہ قرآن پاک سے، احادیث مبارکہ سے، صحابہ کرام سے وہ دلائل پیش کریں۔ بس لوگوں کو گمراہ کرنے سے بہتر یہ کہ آپ اپنی حد میں رہیں۔ اللہ رب کائنات کی بارگاہ میں دعائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ۔